بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے سندھی ادب کا ذکر ہے مگر اس میں اردو ادب کا ذکر بھی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ سندھی ادب اور اردو ادب کا ذکر کریں۔ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں اردو ادب کے دور حاضر میں، اگر ہم کہیں کہ جدید دور کے اگر 4 پلر ہیں تو اس میں ایک پلر وہ ہیں، ان کا نام ہے قرۃ العین طاہرہ۔ قرۃ العین جسے ہم عینی بھی کہتے ہیں اور دیدی کے نام سے بھی بہت مشہور تھی، اور ان کا شہر آفاق ایک ناول ہے جسے آگ کا دریا کہا جاتا ہے۔ 1965 میں وہ پاکستان سے انڈیا شفٹ ہو گئی تھی۔ قرۃ العین بہت بڑا نام ہے، ناول نگاری ہے، اسٹوریز ہیں اور کچھ افسانے ہیں، 20 سے زائد ان کی کتابیں ہیں اور بہت مشہور کتابیں ہیں۔ اور اردو ادب نثر میں جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے، دور حاضر میں چند رائٹر ہیں جس میں بہت سے رائٹر اداس نسلیں، عبداللہ حسین، اس طرح کے احمد ندیم قاسمی صاحب، ان ناموں میں ان کا نام آتا ہے اور بہت بڑا نام ہے۔ اب آتے ہیں سندھی کی ایک آٹو بائیوگرافی ہے کہ میری زندگی کے پیجز، یعنی وہی کھاتے جا پنا۔ لکشمن کومل بھاٹیا سندھی رائٹر ہیں، وہ بھی انڈیا شفٹ ہو گئے تھے اور انہوں نے 2014 میں یہ دنیا چھوڑی، مگر 1500 پیجز کی یہ کتاب 4 والیومز پہ آٹو بائیوگرافی ہے، بہت ہی سندھی ادب میں اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے زندگی میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ حق اور سچ کے ساتھ انصاف کیا، اور آج تک یہ بہت ری پبلش ہو کر آتی ہے۔ قرۃ العین 2007 میں 86 ایئر میں دنیا میں چلی گئی دنیا سے، اور شادی انہوں نے نہیں کی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگست کا مہینہ تھا 2007 میں، جب عینی آپا دنیا سے چلی گئی تو لکشمن کومل کہتے ہیں کہ ہم قبرستان میں اسے دفنانے گئے۔ چونکہ جنازہ بہت بھاری تھا، اگر مجھے کوئی اور سہارا نہ دیتا تو کہتے ہیں جس گھڑے میں وہ جا رہی تھی میں بھی شاید وہیں چلا جاتا۔ مگر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب اسے دفنا رہے تھے تو میں نے چاروں طرف سے دیکھا تو اس کے آگ کے دریا کے جتنے بھی کردار تھے وہ میرے سامنے تھے، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ گوتم، پیغمبر اور یہ سارے کردار آہستہ آہستہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ 25 سال پہلے میرے پال ایک دوست تھے اور وہ رائٹر تھے شارٹ اسٹوری، انہوں نے مجھے عینی سے ملوایا تھا۔ کہتے ہیں جب وہ بھجن پور میں رہتی تھی ایک فلیٹ میں جہاں کرائے کا فلیٹ تھا، اور ہم نے جب گھنٹی بجائی تھی تو خود انہوں نے دروازہ کھولا تھا، اور جب پال کو دیکھا تو مسکراہٹ کے ساتھ ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ آرام سے جب ہم صوفے میں بیٹھے تھے تو پال دوست نے میرا تعارف کروایا، کہا کہ یہ ٹائمز آف انڈیا میں کام کرتے ہیں، بہت اچھے رائٹر ہیں اور ان کا بھاٹیا نام ہے اور یہ کومل ہیں، اور ان سے آپ کو بہت شدت سے کہ ملاقات کریں۔ اب کہتی ہیں بڑی شفیقانہ انداز سے انہوں نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ سندھ میں کون کون سے رائٹر ہیں جو ابھی تک لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سارے سندھی ادب کا ان کو بتایا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ عینی آپا آپ کا بہت بڑا ناول ہے آگ کا دریا، مگر اس میں آپ نے ایک غلطی کی ہے۔ اب کہتی ہیں وہ حیران رہ گئی کہ انڈو پاک میں اتنا بڑا نام اور اتنا بڑا ناول اور اس میں ایک غلطی۔ کہتی ہیں مجھے سچ سچ بتاؤ، میں تو ابھی اس کا انگلش میں ترجمہ کرنے والی ہوں۔ پھر کہتے ہیں کومل کہ میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے آگ کا دریا میں جس سندھ کی ماروی کا ذکر کیا ہے، آپ نے لکھا ہے کہ وہ ملیر کی ماروی ہیں، مگر وہ تھر کی ماروی تھی، وہ بھالوا گاؤں ہے جسے ملیر کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پریشانی کے عالم میں عینی آپا نے سر پر ہاتھ رکھا، کہا کہ میں تو یہاں بھجن پور کی ہوں، مجھے نہیں معلوم، میں نے تو ملیر پڑھا تھا، میں نے ملیر کراچی کا لکھ لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ عینی آپا ایک دوسرے کتاب میں آپ نے دوسری غلطی کی ہے۔ کہا کون سی؟ کہ کارے جہاں دراز ہے جو آپ نے لکھا ہے اس میں آپ نے ایک دوسری غلطی کر دی ہے۔ آپ نے ابوالفضل اور فیضی کو نجیب آباد کا جانا ہے کہ وہ وہاں کے رہنے والے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ دونوں سندھی تھے اور وہ سیون کے رہنے والے تھے۔ اب کہتے ہیں وہ بڑی حیران ہوئی، کہا میں تو یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں، کہاں کے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ایک ایگزامپل اور دی کہ ایران کے ایک بادشاہ نے کہا تھا کہ مجھے اکبر کے تلوار سے اتنا خوف نہیں آتا جتنا ابوالفضل اور فیضی کے قلم سے مجھے خوف آتا ہے، اور وہ اتنے بڑے رائٹر تھے
کہ انہیں اکبر کی دربار کے 9 رتن میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل جانا جاتا تھا۔ اب کہتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئی اور کہا واقعی اب جو ایڈیشن آئیں گے میں اس میں تردید کر دوں گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے ذکر نکالا کہ شیخ ایاز صاحب اب وکالت کر رہے ہیں کہ انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ چونکہ لطیف ثانی ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، بہت بڑے سندھ کے رائٹر ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے لکشمن کمل بتاتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے وکالت چھوڑ دی ہے، اب کلفٹن کے فلیٹ میں کراچی میں رہتے ہیں اور ہر وقت لکھتے رہتے ہیں۔ تو عینی آبا نے ایک شکایت کی کہ مجھے ایک بہت بڑی شکایت ہے، میں نے سنا ہے کہ کراچی کے دن اور رات جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جو مجھ پر فریبتا تھا، کراچی کے ایک فلیٹ کی 4تھی منزل سے اس نے میرے لیے خودکشی کی تھی اور چھلانگ لگی تھی۔ اس لکھنے پر میری بڑی جگ ہسائی ہوئی ہے اور رسوائی ہوئی ہے، اسے یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ لکشمن کمر کہتے ہیں کہ حالانکہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہوئی تھی، ذکر بھی یہی تھا، مگر میں نے کہا آپا یہ کتاب میں نے نہیں پڑھی، مجھے نہیں معلوم کیوں لکھا۔ اب آتے ہیں اس کتاب پر، کراچی کے دن اور رات، نثر کی شاہکار کتاب ہے شیخ ایاز صاحب کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم سکھر کے روڈ پر رات کو، کرمانی میرا دوست ہے اس کے ساتھ جا رہے تھے، تو جب 90 اور 100 کی اسپیڈ سکھر کے لب مہران کے روڈ پر انہوں نے اسپیڈ دی، تو میں نے کرمانی کو کہا کہ کرمانی اگر تم نے زندہ نہیں رہنا تو ہم نے تو رہنا ہے۔ تو اچانک اس نے بریک لگائی اور زور زور سے عینی عینی کہنے لگا۔ اب کہتے ہیں ہم دوست بڑے حیران ہو گئے کہ آخر یہ معجزہ کیا ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں مجھے مہلت نہیں ملی کہ میں کرمانی سے پوچھوں کہ آخر عینی کا واقعہ کیا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ ایک فلیٹ کی 4تھی منزل سے اس نے چھلانگ لگا کر خودکشی کر دی اور وہ دنیا سے چلا گیا، اور عینی کی یاد نے اسے اس دنیا میں جینے نہیں دیا۔ اب یہ چند سے ادبی واقعات تھے۔ اب اس کا کنکلوژن میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی بڑی رائٹر، اتنا بڑا نام، نثر کا شہکار، 20 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی تھی، مگر المیہ یہ تھا کہ انہوں نے گھر پر بیٹھ کر لکھی، نہ تجزیہ کیا، نہ مشاہدہ کیا، نہ ہی ان چیزوں کو معلوم کرنے لگا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم شہرت کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہو جاتے ہیں، مگر ہمارا مشاہدہ بہت کمزور ہوتا ہے اور ہم مطالعے کی اس حد کو بھی نہیں چھو سکتے اور کمی رہ جاتی ہے۔ یہی انسان کے اندر کمی کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے مطالعے اور مشاہدے کو بھرپور رکھیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بہت بڑی ہوتی ہیں وہ کمی نہ پائیں، اور ہم اپنے اندر جس طرح شہرت رکھتے ہیں، اپنا قد رکھتے ہیں، اور ان لیکونا کو بھی بھر لے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں، ان کا بھی نام